مودی ہیں، آج آپ اسرائیل اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ دیکھ رہے ہیں، جس انداز سے وہ تسلسل کے ساتھ اس شیطانی اتحاد کے ذریعے مسلمان بینک میں جوئش سیٹلرز مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور اب بات مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کی طرف جا رہی، کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ مسلمان واقعتاً جو آپ نے لفظ استعمال کیے ہیں، جیسے کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ الاقصیٰ ماسک کے اوپر یروشلم میں کس طریقے سے وہ جو ڈرونز ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ ویڈیوز میں نے اپنے انسٹاگرام پر لگائی ہیں۔ انسٹاگرام پر میں ایسی آپ انڈیا کی مڈل ایسٹ پالیسی دیکھیں، مطلب ایران سے بھی ان کے قریبی تعلقات ہیں اور اسرائیل سے بھی ان کے قریبی تعلقات ہیں، متحدہ عرب امارات سے بھی ان کے قریبی تعلقات ہیں، ٹرکی سے بھی تعلقات ہیں اور سعودی عرب سے بھی تعلقات۔ اس وقت ایران کے حوالے سے تیل بھارت لیتا ہے کیونکہ وہ آئی ایم ایف کے گھٹنوں پر نہیں ہے، پیسے ان کے پاس کہیں سے بھی پیسے نہیں آ رہے جس کے ساتھ لسٹ آ رہی ہو ٹرمز اور کنڈیشن کی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بعد میں ایک نعرہ ہی لگا دیا ہے، کون بچائے گا پاکستان۔ اہمی اور اسی پہ دردی کے ساتھ جب دل چاہے گا اسرائیل اٹھے گا اور مسلمانوں کو مار دے گا، مسلمانوں کو ڈسٹروائے کر دے گا۔ جس طرح ہندو مندر کو گرا کر بھارت میں بابری مسجد بنائی گئی تھی، ٹھیک اسی طرح مکہ مدینہ کے بعد جو تیسرا اسلام دھرم کے ماننے والوں کی پوتر مسجد فلسطین میں الاقصی مسجد ہے، اسے بھی یہودیوں کے مندر کو گرا کر بنایا گیا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے بھارت سے سیکھ لے کر جس طرح بابری مسجد کو گرا کر ایودھیا میں رام مندر بنایا گیا، ٹھیک اسی طرح الاقصی مسجد کو گرا کر یہودی اپنا مندر بنانے جا رہے ہیں۔ آگے کی کہانی سنتے ہیں۔ مودی ہیں، آج آپ اسرائیل اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ دیکھ رہے ہیں، جس انداز سے وہ تسلسل کے ساتھ اس شیطانی اتحاد کے ذریعے بینک میں جوئش سیٹلرز مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور اب بات مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کی طرف جا رہی، کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ مسلمان واقعتاً جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ بے غیرت ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر یہاں ان کی ماؤں بہنوں کی عصمت کو پامال کیا جائے، تھریش ہولڈ دیکھ کے کرتے ہیں کہ اچھا اس پہ کیا ری ایکشن آتا ہے، اور وہ پھر بڑھتے جاتے ہیں اس کے مطابق۔ کوئی ری ایکشن نہیں، جیسے یہودی آباد کار وہی کشمیر میں بھی ہمیں ایگزیکٹلی وہی کشمیر میں ہو رہا ہے کے واپسی پہ بھی کوئی نظر آ رہا ہے۔ نور بھائی میں ایک چیز ایڈ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک خیبر فتح نہیں کیا نا تو مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ جوز اور ہنود کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کو توڑیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اسٹریٹجی دی ہے کہ آپ معاہدوں کے اندر ان کو جوڑنے کی جیسے کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ الاقصیٰ ماسک کے اوپر یروشلم میں کس طریقے سے وہ جو ڈرونز ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ ویڈیوز میں نے اپنے انسٹاگرام پر لگائی ہیں۔ انسٹاگرام پر میں ایسی تو دیکھیے اب اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اسرائیل کیسے کرتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہ بتائی چلوں اور اس کے بعد پروگرام ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل اس کا جواب ضرور دے گا۔ امریکہ نے منع کیا ہے، امریکہ بار بار منع کر رہا ہے، پریزیڈنٹ جو بائیڈن بار بار کہہ رہے ہیں، لائیڈ آسٹن نے ان کو کہا ہے، اینتھنی بلنکن، پوری دنیا کے کئی ایک کنٹریز، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، اینٹونیو گوتریس، جو مرضی ان کو جو بھی کہہ لے، میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل اس کو رسپونڈ ضرور کرے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اب عزت وہ زندگی اور موت کا معاملہ بن جاتا ہے، تو کیونکہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سویلینز کی جو ہے ہلاکتیں نہیں ہوئیں تو دوسری طرف ایران میں بھی کم ہوں، یا وہ بھی تنصیبات پر ہی حملہ کریں۔ لیکن یہ ہے کہ جس لمحے انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ اب وہ پاکیزگی حاصل کر چکے ہیں اور اب وہ ٹیمپل ماؤنٹ میں داخل ہو سکتے ہیں، تو یہ وہ موقع ہوگا جب وہ آغاز کریں گے اللہ نہ کرے مسجد اقصیٰ کے انہدام کا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اسی جگہ پہ یہ ہیکل سلیمانی اور اسی لیے بین الاقوامی خبروں میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کیا ایک ریڈ کاؤ آرمیگیڈن کی طرف پوری دنیا کو دھکیل سکتی ہے؟ کیا اس سے ورلڈ وار ہو سکتی ہے؟ یعنی بظاہر یہودی خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہیری پوٹر کی کہانی نہیں ہے، یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ جوئش ربائس کو سنیں۔ پھر اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے سورۃ البقرہ کی آیات کی تلاوت کروائی، تو میں یہاں پر ایک بڑی اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں دو طرح کی کاؤس کا ذکر ہے جو ریلیٹڈ ٹو جوز ہے۔
देखिए एक एजल या बछड़ा वो है कि जब बनी इसराइल रेड सी को क्रॉस करके फिरौन गर्क हो जाता है तो वो मदाइन साले में आकर आबाद होते हैं। ठीक। तो उस वक्त सामरी ने किया ये कि तमाम तर यहूदियों के सोने के जेवरात लिए और उसने उसके बाद उसका एक बछड़ा बनाया और यहूदियों को उसकी पूजा पर लगा दिया। और ये उसी वक्त है जब वो 10 कमांडमेंट्स हज़रत मूसा जो है वो कोहितूर पर कमांडमेंट्स तशरीफ लेके जी और अल्लाह ताला ने उनको बहुत करीबी इकोनॉमिक और एनर्जी कोऑपरेशन कर सकते हैं, तो पाकिस्तान की जो जेन्युइन और नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव और एनर्जी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो जिसके पीछे कोई जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक अजाइम नहीं है, उनकी रियलिटीज को समझना मैं समझता हूँ वॉशिंगटन के लिए इसलिए भी बेहतर होगा कि वो रिफ्लेक्ट करेगा कि वो पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी से कमिटेड है। ये एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट में एक सारा कुछ हुआ है जिसमें दो पावर्स जो हैं उन्होंने अपनी पावर्स को का इजहार किया और फिर उस पावर के चलते हुए जो बैलेंस था उसको रिस्टोर किया। दैट्स इट, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। और ये तमाम जो कार्रवाई हुई है इसके बड़े दूरदर्शी नतीजे निकलने वाले हैं। एक नया जियो पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो मिडिल ईस्ट में डेवलप होने वाला है बिकॉज ईरान ने एस्टैब्लिश किया है कि दे आर द पावर। और मजे की बात तो ये है, ठीक है, क्या अभी देखना यह है कि मुस्तकबिल में किस तरीके से ये गजा की जो जंग है इसी बेरहमी और इसी बेदर्दी के साथ जब दिल चाहेगा इजराइल उठेगा और मुसलमानों को मार देगा, मुसलमानों को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या इस वक्त ईरान मुसलमानों का एक बहुत बड़ा किले के तौर पर नहीं खड़ा? हमें शर्म आनी चाहिए मुसलमान ममालिक को। रशिया ने कंडेम किया है, रशिया ईरान के साथ खड़ा है, चाइना ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन कोई मुसलमान मुल्क जो है उसने ईरान का साथ देने की तो दूर की बात है, उनको कोई शाबाशी भी नहीं दी। ये देखते हुए, ये जानते हुए कि किस बेदर्दी के साथ किस होगा। आप इंडिया की मिडिल ईस्ट पॉलिसी देखें, मतलब ईरान से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं और इसराइल से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं, टर्की से भी ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब से भी ताल्लुकात हैं। पता नहीं पाकिस्तान के लिए ये मसला क्यों होता है कि एक के साथ हम खड़े होते हैं तो दूसरे की नाराजगी मोल लेना जरूरी होता है। आई डोंट नो व्हाई कांट वी लर्न टू स्ट्राइक अ बैलेंसिंग एक्ट फॉर आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। वो उसके लिए वन वर्ड है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, व्हिच इंडियंस एंजॉय। नहीं चीमा साहब, एक चीज मैं आखिरी कमेंट में भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में दुनिया, मेरा ख्याल जहां से पैसे आते हैं साथ लिस्ट भी आती है, टर्म्स भी आती हैं साथ कि आपने इस तरह जिंदगी गुजारनी है, बजट आपका हमने बनाना है, पीआईए से जान छुड़ानी है, क्योंकि लिस्ट आती है साथ। उस लिस्ट को किस तरह फॉरेन ऑफिस इग्नोर कर सकता है? अब हालात पाकिस्तान के ईरान के साथ, ईरान से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी, भारत ने खुल के तेल दिया, बल्कि यहाँ पे हर आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।